سندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقال جل سبحانه وتعالى الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب گرامی بلند آواز سے درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، آج جس عنوان پر میں مختصر گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ بسنت، اس کا ہمارے اس اسلامی ملک کے ساتھ کیا تعلق، کیا واسطہ ہے، اور آیا یہ محض ایک کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی مضمون مقصد ہے. اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ اس گفتگو کا مقصد محض کسی پہ تنقید نہیں، کسی کی تذلیل نہیں، اور محض اپنی شعلہ بیانی مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت حال ہے، ایک
ایک ذمہ داری ہے کہ جب غلط کام ہو اور وہ باقاعدہ حکومتی سپورٹ میں ہو تو علماء کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم پبلک کو، عوام کو اس کی حقیقت سے آشنا کریں. پھر کوئی تسلیم کرے، کوئی انکار کرے، کوئی اس پہ ماتھے پہ شکن ڈالے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، اس سے بے نیاز ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لا یخافون لومۃ لائم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ہمارے دین سے کیا تعلق ہے. اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک تہوار ہے، ایک رسم ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی رسم ہو، علاقائی رسم ہو، علاقائی تہوار ہو، اسلام ان رسوم کو، تہواروں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ساختہ رسموں کو، بالخصوص ایسی رسموں کو جن کا عقیدے سے ٹکراؤ ہے، جن کا دین سے ٹکراؤ ہے، ایسی رسموں کو آپ نے ختم کیا ہے. اب یہ بسنت جو ہے یہ بڑی پرانی رسم ہے. ابتدا میں اس کے اندر صرف اتنا ہی تھا کہ جب یہ موسم بہار آتا، موسم بہار کا آغاز ہوتا، ان دنوں میں جن حضرات کا تعلق دیہات کے ساتھ ہے وہ جانتے ہیں، سرسوں کے پھول کھیتوں میں نظر آتے ہیں. ابھی بدھ کے دن ہمارا ایک دیہات میں جانا ہوا تو بڑا خوبصورت منظر، سرسوں کے پیلے پھولوں کا سبز پتوں پر بڑی خوشنمائی نظر آ رہی. مسلمان جب ایسے مناظر کو دیکھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہے، اور اللہ کی شان اپنے دل میں اور زیادہ پیوست کرتا ہے. لیکن ہندوؤں کے ہاں یہ تھا کہ وہ اس پیلے رنگ کو دیکھ کر اس کو زندگی کی علامت سمجھتے اور پیلے کپڑے پہنتے، پیلے چاول کھاتے، پیلے کھانے بناتے، پیلے رنگ کو ایک دوسرے پہ ڈالتے، گویا ایک جشن اور ایک خوشی منایا کرتے. اب ان کا ایک تہوار ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے. اس میں بھی ابھی رونق نہیں تھی. پنجاب کے کچھ علاقوں میں یہ ہوتا، باقی سارے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتا تھا. پھر ایک وقت آیا، اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ جو ایک اچھے اور نیک دل حکمران تھے، ان کا دور حکومت تھا. یہ 1734 سے 40 کے درمیان کا یہ واقعہ ہے، سن 1734 اور 40 کے درمیان. اور یہ اس زمانے کے جو سرکاری مورخین تھے، تاریخ لکھنے والے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات اور یہ واقعہ لکھا ہے. سیالکوٹ کا رہنے والا ایک نوجوان لڑکا جو اسکول میں پڑھتا تھا، مسلمانوں کے بچے بھی پڑھتے تھے، ہندوؤں کے بچے بھی پڑھتے تھے، ایک ہی تعلیم گاہ ہوتی تھی، حکومتی سرپرستی میں ایک ہی جگہ پہ سب تعلیم حاصل کرتے تھے. وہاں نوجوانوں میں یہ بحث ہوئی مذہب کے حوالے سے
تو ایک کھتری کا بچہ، ایک ہندو کا بچہ جس کا نام حقیقت رائے تھا، اس نے اس بیعت مباحثہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رقیق جملے کہے، گستاخانہ بکواس کی اس نے۔ مسلمانوں نے ہر چند اس کو ہٹانا چاہا، لیکن وہ اپنی بات سے ہٹا نہیں، اڑا رہا۔ اب وہاں مسلمانوں نے خود کوئی ایکشن لینے کی بجائے اس کو پکڑا اور حکومت کے حوالے کر دیا۔ سیالکوٹ سے یہ معاملہ لاہور میں آ گیا۔ اب اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پر لاہور میں ہی کیوں بسنت منائی جا رہی ہے، پورے پنجاب میں اس وقت بھی بند ہے اور 20 سال سے بند تھی، لیکن اس دفعہ اجازت دی جا رہی ہے اور صرف لاہور میں دی جا رہی ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اور ہندوستان کے بھی کسی علاقے میں یہ بسنت نہیں ہے، جن کا تہوار ہے ان کے اپنے بھی کسی علاقے میں بسنت نہیں ہے، صرف لاہور کے اندر ہو گئی ہے۔ کیس آ گیا لاہور کے اندر، سیالکوٹ کا کیس تھا تو آ گیا لاہور میں۔ اس وقت لاہور کے حاکم زکریہ خان تھے، انہوں نے عدالت میں کیس بھیج دیا۔ قاضی وقت نے معاملے کو جب سننے کے بعد جرم ثابت ہوا، مجرم کو انہوں نے راستہ دیا کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اور اس کی شکل یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، مسلمانوں سے بھی اللہ سے بھی، تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ لیکن اس نے اس پر بھی انکار کیا، وہ کہنے لگا میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، میں معافی نہیں مانگتا۔ تو اب ظاہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، جو حضرت سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہو، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز سے بولے، آپ بھی سارے ڈرے ہوئے لگتے ہیں۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، کوئی ہے ہی نہیں ہو۔ اسلام میں یہی سزا ہے، قرآن و سنت میں یہی سزا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں یہی سزا ہے۔ 1400 سال کی امت کے تمام ائمہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہی ایک سزا ہے، جو گستاخ رسول ہو اس کی سزا کیا ہے؟ سر تن سے جدا۔ قاضی نے فیصلہ کر دیا، حکومت نے اس فیصلے پہ عمل کر دیا۔ جس دن اس کو پھانسی دی گئی اس دن یہی دن تھا بسنت پنجمی کا دن، اسی دن میں اس کو پھانسی دی گئی۔ اب یہ جو تہوار تھا صرف موسمی نہیں رہا کہ موسم بہار کا ایک تہوار، اب اس کا تعلق صرف پیلے پھولوں سے نہیں رہا، اب اس کا تعلق صرف موسم کے بدلنے سے نہیں رہا، بلکہ اب ہندوؤں نے اس کا تعلق ایک عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگلا سال جب آیا تو اس کی برسی کے دن پہلی دفعہ پتنگیں اڑائی گئی تھی، اس کی برسی، اس گستاخ رسول کی برسی کے دن پہلی دفعہ یہ پتنگ بازی ہوئی اور یہ بسنت کے نام سے جشن شروع ہوا۔ اب آپ اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوؤں نے اس کو کس کے ساتھ جوڑا؟ عقیدے کے ساتھ جوڑا، مذہب کے ساتھ جوڑا، اور پھر گستاخ رسول کی یاد کے ساتھ جوڑا، پھر اس طرح اس کا ویویلا کیا، اس طرح اس کا پرچار کیا کہ سادہ لو مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے کہ جی بسنتی ہے جی، گڈیاں اڑانی ہے جی، پھر کیا ہے جی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور وہ
وہ میلہ ٹھیلا بنتے یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگوں کے خون ہونے لگے، گردنیں کٹنے لگی، ڈورے پھرنے لگی، کچھ چھتوں سے گر کے مر رہے ہیں، کسی کو گاڑیاں کچل رہی ہیں، روڈ پہ پتنگے لوٹتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ تب جا کے کہیں ان کی عقل آئی حکمرانوں کو کہ اس خونی کھیل پر تو پابندی ہونی چاہیے، وہ پابندی لگ گئی، اور 20 سال سے پابندی تھی۔ اب حیرانگی ہے اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ اب کس کے کہنے پر، کس کے اشارے پر اور کس کو خوش کرنے کے لیے صرف لاہور کے اندر حکومتی سطح پر یہ 3 دن منائے جا رہے ہیں کہ جناب خوب میلہ ٹھیلا ہو اور بسنت ہو۔ ذرا سوچیں، حکمران بھی سوچیں، پبلک اور عوام بھی سوچے کہ کل کو اگر میدان حشر میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے روک لیا اور کہا تم تو وہ ہو جو میری بیٹی کے گستاخ کی یاد میں خوشیاں منایا کرتے تھے، تو بتاؤ ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ہم کس صف میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ ان گستاخان رسول کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں یا ہمیں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے؟ پھر ضرورت اس کی کیا ہے؟ مطلب ہم ایک خوشی منا رہے ہیں، ایک جشن منا رہے ہیں، کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کشمیر آزاد کروا لیا؟ کیا ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا؟ چلو ان کو چھوڑے، کیا ہم نے اپنی سرحدیں محفوظ کر لی؟ کیا ہمارے ملک میں امن و امان ہو گیا ہے؟ بلوچستان میں آگ سلگ رہی ہے، KPK کے علاقوں میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہاں آئے روز جس کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں دھماکہ کر دیتے ہیں۔ ہم کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کر لیا ہے؟ ہمارے یہاں ہر چیز سستی ہو گئی ہے، 1800 روپے 2000 روپے من ملنے والا آٹا وہ 4400 روپے پر پہنچ گیا، اس چیز کا جشن منا رہے ہیں۔ مہنگائی کی سطح کہاں پہنچ گئی؟ کسان کا بیڑا غرق کر دیا، گندم میں بھی، اب دیگر فصلوں میں بھی، سبزیوں میں بھی۔ کس چیز کا ہم جشن منا رہے ہیں؟ غریب عوام سے 2-2000 4-4000 چالانوں کے لوٹ کر کس چیز پہ ہم خرچ کر رہے ہیں اور کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے؟ تو خدا ہم پبلک کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، اصحاب اقتدار کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ایک ایسا کھیل جو بالکل فضول ہے، جس میں مال کا بھی ضیاع۔ اب پتنگیں بن رہی ہیں، پتنگیں کاغذ کی بنتی ہیں، اور کاغذ آلہ علم ہے، علماء نے لکھا ہے علم کا آلہ ہے کاغذ، علم کے آلات کی توہین، کاغذ کی توہین، علم کے آلات کی توہین۔ پھر اس کے بعد اس پر فضول پیسہ، مال و دولت، اور پھر اس سے بڑھ کر بے حیائی اور مخلوط محفلیں اور ناچ گانا۔ کل لاہور کے ایک ساتھی وہ کہہ رہے تھے جی کہ خدا کے لیے یہی دعا کر دیں کہ بارش نہیں ہوتی تو ہمارے لاہور کی بجلی بند ہو جائے۔ جس طرح ناچ گانے اور لاؤڈ سپیکر نے ہمیں سونا ہمارے لیے حرام کیا ہوا ہے۔ مسجد کا سپیکر چلے تو ان کو پیچس لگ جاتے ہیں اور جناب بھاگتے پھرتے ہیں، جی سپیکر کیوں چلایا؟ اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، تو ان کو جو ہے وہ آفتیں پڑی ہوتی ہیں کہ اس کو بند کروائیں، اور ناچ گانا چل رہا ہو اور اس پہ جناب ڈانس ہو رہے ہوں، ڈھول کی تاپ پہ رقص ہو رہے ہوں، تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، یہ کلچر ہے، یہ کھیل ہے۔ یعنی ایسی چیز جس کا نہ دین سے، نہ اسلام سے، نہ وطن سے، نہ قانون سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، پھر لوگوں کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ آج بھی یہ خبر آج کی ہے کہ کم سے کم 4 لوگ ڈور پھرنے سے شدید زخمی ہو چکے۔ ابھی شروعات ہے، آج 6 تاریخ ہے، 6 بھی رہے گی، 7 بھی، 8 بھی رہے گی۔ تو کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا تمہارے مقاصد کیا ہیں؟ تمہاری عزائم کیا ہیں؟ ایسے حالات میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم علی الاعلان بارگاہ خداوندی میں بھی
یہ بات واضح کریں کہ ایسے بے ایمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بڑی آہستہ آواز سے کہا ہے، ڈر دے پہ سارے کتے چلان نہ ہو جائے، ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے کہیں ایسے ہندوانہ رسم و رواج کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، ہم تیرے گھر میں بیٹھے اعلان کر رہے ہیں ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کل کو ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، ان کی عیاشیوں اور فحاشیوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی آفت آتی ہے تو خدا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم سب مسلمان ہیں، سب کہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلا ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلے ہم غلام ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے نظریے کے ساتھ وفادار ہیں۔ باقی ہمارا جماعتی تعلق، ہماری جماعتی وابستگی، وہ ساری چیزیں بعد میں۔ ہمیں قیامت کے دن نہ مسلم لیگ نے کام آنا ہے، نہ پی ٹی آئی نے کام آنا ہے، نہ پی 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 نے کام آنا ہے۔ قیامت کے دن اگر ہمیں کام آنا ہے تو یا اللہ نے کام آنا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام۔ اس کے لیے ہم کام کریں، اس کے لیے ہم جئیں، اس کے لیے ہم مریں، اس کے لیے ہماری صلاحیتیں لگیں۔ حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، صاحب اقتدار لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے موت تمہیں بھی آنی ہے، موت سے کسی نے نہیں بچنا۔ اگر پہلے نہیں رہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے۔ ضیاء الحق جیسے مضبوط حکمران نہیں رہے، مشرف جیسا بڑا تنتنے والا، مکے دکھانے والا نہیں رہا، اور بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے گئے، تو وہ نہیں رہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے، مرنا تم نے بھی ہے۔ خدا را اپنی قبر اور آخرت کے لیے ہی قوم کو غلط لائن پہ مت لے جاؤ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بدترین لوگ ہیں جو یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، فضول چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کریں۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے مر گیا قیامت کے دن اس کو اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں جو پتنگیں اڑاتے ہوئے چھتوں سے گر کے مر جاتے ہیں کل قیامت کے دن ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ چلو جو بیچارہ مظلوم سڑک پہ انجانے میں ڈور پھرنے سے وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کو تو اللہ کے ہاں سے معافی ملے گی، درجات ملیں گے کہ اس کی تو مظلومانہ شہادت ہے، اس کا خون کس کے سر پہ ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون کس سے وہ کہے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ میرا ذمہ دار خون کا یہ ہے میرا قاتل؟ تو ذرا سوچیں اور اپنی خواہشات کو بریک لگائیں، عوام کے حق حلال کی کمائی کو یوں عیاشی اور فحاشی پہ مت اڑائیں، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے عوام کا خون نہ کریں، اللہ کے لیے باز آ جائیں، اللہ کے لیے رک جائیں۔ آپ سے دست بستہ درخواست ہے خود بھی سیدھے راہ پہ چلیں، قوم کو بھی سیدھی راہ پہ چلائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو اہل حق ہیں ان کا ساتھ دینے کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، غلط بات کو غلط کہنے کی جرأت اور ہمت بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ابھی تانے بانے بننے سے پتہ چلتا ہے نا کہ 25-25 ہزار کیوں دیے جا رہے تھے کہ جڑے ساڈے پٹھے کام ہونے ہیں لوگوں کے سامنے نہ آن۔ ابھی تو یہ 2-4 چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں ایسے ظالم حکمرانوں سے اللہ ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ ہیں جو صحیح کو صحیح کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اگر کوئی صحیح کام ہوگا تو بلند آواز سے کہیں گے کام بہت اچھا ہے، صحیح کام ہو رہا ہے۔ غلط کام ہوگا تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے یہ کام غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ سب کہو گے انشاءاللہ۔
میرے ساتھ مل کے نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان غلامی رسول میں، ذرا بلند آواز سے، غلامی رسول میں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر، اپنے پاکستان پر، اپنے نظریے اور کلچر پر جینے مرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا۔